ویلکم بیک ناظرین. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں فارمر سینئر پولیٹیکل ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر پنجاب سید افضال نقوی, حلقہ 169 ایم پی اے کے ہمیشہ امیدوار رہتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ جو حالیہ دنوں کے اندر حکومت کی طرف سے 22 روپے کی جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اس سے عوامی رد عمل کیا ظاہر ہوتا ہے, اور کیونکہ یہ وہ رہنما ہیں جن کی ڈائریکٹلی عوام کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے, اور ان کے عوام جو ان کے حلقہ کے ہیں خصوصی, وہ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں یا پھر ان کا اس کے اوپر کیا پولیٹیکل ٹیک ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. اچھا افضال بھائی, یہ بتائیے گا کہ 22 روپے جو حکومت پنجاب کی طرف سے پیٹرول یا ڈیزل سستا کیا گیا, اس سے عوامی جو ہیں وہ جذبات یا احساسات یا عوامی امنگوں کے اوپر یہ پوری اترتی ہے یہ والی بات جو انہوں نے 22 روپے سستا کیا؟ سب سے پہلے تو وسیم بھائی یہ عرض ہے کہ حکومت کا بہت شکریہ ہے کہ جس نے 22 روپے پیٹرول کم کیا ہے. لیکن اگر یہ عید سے پہلے کر لیتے 22 روپے اپنا پیٹرول کم, تو جو غریب لوگ, جو غریب طبقہ لوگ ہیں, جو متصب طبقہ ہے, وہ آپس میں بھائیوں کو, بہنوں کو, دوستوں, یاروں کو ملتے, تو یہ زیادہ بہتر تھا. ابھی وہ انہوں نے کل آج شام اور رات ہی کیا ہے, 22 روپے کیا ہے, تو کیا فائدہ اس کا ہوا جب عید کے 3 دن گزر گئے اس کے بعد ہاں سستا کرتے ہیں. تو میرے وہ دوست ہیں, ہم آپ کو, میرے دوست تھے, میرے بھی بڑے چاہنے والے تھے حلقے کے, وہ مجھے ملنے کی کوشش کر رہے تھے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یار پیٹرول بہت مہنگا ہے, تو آپ نہیں آئیں پھر مل لیں گے. نہیں جی آپ نقصب آپ کو ملنا ہے. آپ میں کہ آپ کیوں ملنا ہے جی اپنا, جی اب تو پیٹرول سستا ہو گیا ہے, وہ سستا پیٹرول ہو گیا تھا, ملنے کے لیے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی اب تو سستا تو ہو گیا ہے, بہت مہربانی ہے کہ حکومت نے سستا کیا ہے, لیکن مجھے یہ افسوس یہ ہوا ہے کہ وہ لوگ بھی پریشان ہیں, عوام بھی پریشان ہے کہ 22 روپے جو اپنا جو جب بڑھاتے ہیں تو 100 میں بڑھاتے ہیں, 200 بڑھ گیا, 300 بڑھ گیا, تو 22 روپے تو آج کا جو فقیر ہے نا, جو فقیر ہے وہ مانگنے کے لیے آتا ہے, تو اس کو دیں نا 22 روپے دیں یا 10 روپے دیں, تو وہ بھی ایسے پھینک جاتا ہے. اکثر ایسا ہوا ہے وسیم بھائی. کوئی 50 سے کم نہیں مانگتا. میں اب عید پہ کھڑے تھے, تو وہ ساتھ میرا دوست تھا کاظم ہوں, تو انہوں نے نا کوئی 20 روپے ٹوٹے تھے, تو 10-20 روپے دیے, تو انہوں نے وہ ایسے اس نے پھینک دیے, بڑے غصے پھینکے ہیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں, تو اس کا بنتا ہے. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جو 22 روپے حکومت نے جو کم کیا ہے, تو اس میں لگتا ہے کہ کوئی مزہ نہیں ہے, کوئی عوام پھر بھی ناراض ہے, عوام ناراض ہے کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا ہے. جب بڑھاتے ہیں تو 100 کی 200 300 بڑھا دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پیٹرولیم لیوی جو لی جاتی ہے, یہ ایکسٹرا ٹیکس ہے ایک طرح سے؟ یہ ٹیکس تو وسیم بھائی جو ہم سانس لیتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے, تو یہ ٹیکس یہ عوام کا ہی پیسہ ہے, عوام پہ اوپر خرچ کرتے نہیں ہیں, تو اس لیے یہ لوگ بے حرص ہو گئے ہیں. ان کو کہتے ہیں مانتے, ہماری تو بات مانتے نہیں ہیں. وہ ہر بندہ کہتا ہے یار مجھے کیا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ حکومت بھی غریب لوگوں کا خیال نہیں رکھ رہی, تو ان کو چاہیے کہ اپنے غریب عوام کا احترام کریں, ان کا خیال کریں. سب سے یہ بار بار بات وہی یاد آ رہی ہے کہ جب 22 روپے تو آپ نے کرنا ہی تھا اب یہ سستا, تو 2-4 دن پہلے کر لیتے یار. بات وہی ادھر ہی آ رہی ہے, تو لوگ بھی پیٹ رہے ہیں. اگر آپ نے ریلیف دینا تھا تو کم از کم عید کے اوپر ایک تحفہ دے دیتے. ہاں لوگ پیٹ رہے ہیں. اب وہ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم ملنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ گھروں میں فون آ رہے ہیں, فیملی کو فون آ رہے ہیں کہ جناب ہم ملنے کے لیے آ رہے ہیں. کیوں؟ جب پیٹرول تھوڑا سا سستا ہو گیا ہے. بھائی سستا ہوا تو اگر سستا ہوا تو ان کے اپنا سی ایم ہاؤس میں جائیں, گورنر ہاؤس جائیں, اپنا ان کے پاس جائیں ملنے کے لیے. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ سستا ہوگا تو آپ کوئی ہمارے پاس آئیں ادھر جائیں. نہیں, حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک اپنے خرچے کم نہیں کرے گی, جب تک اپنے اخراجات کا مطلب کم نہیں کریں گے, تب تک کوئی بہتری کی صورتحال نہیں نظر آ رہی. آپ یہی کہہ رہے ہیں, یہی اسٹانس ہے؟ وسیم بھائی آپ کی بات بالکل درست ہے. جب تک حکومت اپنے پروٹوکول, اپنے جو خرچے ہیں وہ نہیں کم کریں گے, تو کبھی بھی جو عوام کے اوپر کبھی ریلیف نہیں ملے گا, جو مرضی کر لیں. حقیقی معنوں کے اندر نہیں آئے, بالکل نہیں آئے گا. تو یہ وہ جو غریب آدمی کیا کرے, ایک بندہ ہزاروں میں لاکھوں میں خرچ کر رہا ہے, تو ایک غریب آدمی چلا 100 میں 50 میں خرچ کر, تو پھر کیسے مقابلہ ہوگا جب تک اوپر سے ایک. ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, نہیں ہوگا تو یہ پیچھے عوام اس طرح ایسے تڑپتی رہے گی, ایسی روتی رہے گی, ایسی چیختی رہے گی.
تو دیکھو نا ابھی وہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے، سستا تھوڑا ہوا ہے، تو کوئی بندے نے کسی بندے نے خوشی سے یہ نہیں کہا کہ جناب مبارک ہو جناب کہ یہ پیٹرول سستا ہو گیا ہے. اچھا، میرا مقصد پتہ آپ سے بات کرنے کا یہ تھا کہ جو بھی سیاسی قیادت ہوتی ہے، لیڈر ہوتا ہے، وہ اپنے حلقے کے عوام کی نمائندگی کرتا ہے، وہ ان کا رہبر ہے، ان کا لیڈر ہے، اور آپ ان کی اگر نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ سے میرا یہ مطلب مطالبہ ہے یا میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ جو ہے عوامی امنگوں کے مطابق وہ جواب دیں گے، یا آپ کے پاس ان کی جو تھاٹس ہیں ان کی عکاسی ہوگی، آپ ان کو مطلب بیان کریں گے کہ ان کا دکھ یا درد کیا ہے. تو مہنگائی کے اس دور کے اندر جہاں پر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ یہ کام کر کے حقیقی معنوں میں اپنا مطلب وہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے، تو عوام بھی کیا ایسا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ان انیشیٹوز کو یا ان اقدامات سے وہ مطمئن اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں جس طرح سے حکومت مانتی ہے خود کو؟ نہیں ہے بالکل، عوام جو عوام ہے نا وہ نہیں سیٹسفائی. وہ سیٹسفائی نہیں ہے. اگر وہ جو یہ صفائی چل رہی ہے کہ گلی میں صفائی، وہ گلی میں صفائی تب ہو جب کوئی بکرا سستا ہو تو اپنے لوگ اپنے گھروں میں ذبح کریں گوشت. یہ کہنا ہے کہ اس طرح سے قربانی ہاں نہیں ہوئی، جب لوگوں نے نہیں لیا. جیسے وہ اپنا جو بکرے ہیں جو بھی اپنے جانور ہیں وہ گلی محلے میں نہیں ہیں تو جیسے پہلے تھے، تو آپ سمجھ جائیں کہ پھر کتنی قربانی کتنی ہوئی ہے، یہ بات ہے. تو لوگ تو بالکل مطمئن نہیں ہیں، لوگ اپنے بس خاموشی میں وقت گزار رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہیں تو آپ کے لیے بھی مشکل نہیں ہوتا جب آپ لوگ جب دوبارہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جائیں گے ان کے پاس، تو پھر کیا بتاتے ہیں آپ سے؟ تو بڑے گلے شکوے کرتے ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ جو افضال نقوی ہے یہ ہمارے عوام سے مخلص، ہماری جو غریب عوام ہے نا ان سے مخلص ہے. میں ہلکی عوام کے ساتھ مخلص ہوں. ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کا کوئی اتنا بس نہیں چل رہا، یہ مجبور ہے، لاچار ہے. ہاں لیکن ان کو پتہ کہ ان کی کوشش ہے، ان کی خواہش ہے کہ میرے جو حلقے کی عوام ہے وہ خوشحال رہے، ان کو نوکریاں ملیں، ان کو اپنا کوئی بجلی سستی ملے، پیٹرول سستا ملے. ان کو پتہ ہے تو انشاءاللہ میرے ساتھ عوام ہے. تو لیکن عوام کو پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ نقوی صاحب مجبور ہے، بے بس ہے. تو انشاءاللہ وقت آنے پہ انشاءاللہ میں یہ جو کثر ہے انشاءاللہ اپنے عوام کی انشاءاللہ ختم کروں گا. میں یہ میرا وعدہ ہے اپنی عوام کے ساتھ انشاءاللہ. چلیں، بہت شکریہ افضال بھائی. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک سیاسی رہنما یا ایک سیاسی قیادت جو ہے وہ عوام کے لیے کتنا درد رکھتے ہیں یا کتنی تکلیف لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی افضال صاحب نے کہا کہ جب تک یہ چیز عیاں ہے، سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہم بے بس ہیں یا اس طرح سے ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں جہاں پر جا کر عوامی جو درد یا شکایات ہیں ان کو ہم دور کر سکیں، تو اگر خدا تعالیٰ کی ذات ایسا موقع بناتی ہے، ایسا سبب بنتا ہے کہ جب اختیارات اور حکومت ان کے پاس آتی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یقینی طور پر وہ عوام کی آواز بنیں گے اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. تو یہ ساری صورتحال ناظرین آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پر پیٹرول اگر سستا ہوا ہے یا 20 روپے یا 22 روپے کی کمی کی گئی تو عوام اس سے زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتے. اور خاص کر عید کے پرمسرت موقع کے اوپر اگر ایسا ماحول بنتا کہ یہی جو فیول کی قیمتیں ہیں یہ 22 روپے کی بجائے اگر 122 کر دی جاتی تو یہ کہیں زیادہ بہتر ہوتا، اور تب بھی عوام کی مرضی یا امنگوں کے مطابق یہ نرخ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کم از کم عید کی خوشیوں کا مزہ ان کے لیے دوبالا ہو جاتا. تو ایسی صورتحال ہے کہ عوام جو ہے بڑی مشکل سے اپنا گزارا کر پا رہے ہیں. اور ایسے ماحول کے اندر اگر حکومت یہی سمجھتی رہی کہ اس طرح سے جو مراد وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو ملنی چاہیے وہ دے رہے ہیں، تو یہ ان کی خوش فہمی ہے. اور حقیقی معنوں کے اوپر حکومت کو ہوش کے نام لینے چاہیے اور حقیقی طور پر عوام کے لیے آسانی پیدا کی جانی چاہیے. اس ساری صورتحال کے ساتھ دیجیے اجازت اپنے میزبان سید وسیم عباس نقوی کو. اللہ نگہبان.